اب مصدق ملک صاحب، اگر میں پاکستان کی سیاسی تاریخ پہ ایک نظر ڈالوں تو ایک مثال مجھے یاد آ رہی ہے، جب جنرل ایوب خان صاحب کے خلاف ایک تحریک شروع ہو گئی تھی اور کافی حالات خراب تھے، تو ایک ڈیموکریٹک ایکشن کمیٹی بنی تھی ڈیک، تو اس کے تحت اس کے مطالبے پہ ایوب خان صاحب نے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی، تو اس میں شیخ مجیب الرحمان صاحب کو لایا گیا تھا جیل سے نکال کے. لیکن اب تو حالات پاکستان کے بڑے بدل گئے ہیں. لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی بہت بڑی قربانی نہیں ہوگی؟ اگر کسی کی انا کا مسئلہ ہے تو یہ پاکستان کی جو اس وقت سچویشن ہے اس میں سے راستہ نکالنے کے لیے، یا کم از کم تحریک انصاف کا منہ بند کرنے کے لیے، اگر خان صاحب کو لے بھی ہیں 2-3 گھنٹے کے لیے، تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ دیکھیے، میں تو یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اس تمام گفتگو کا محور کیا ہے؟ عمران خان. جی، اگر عمران خان ہے تو جواب مختلف ہے، اور اگر دہشت گردی ہے تو جواب مختلف ہے. اس وجہ سے پہلے تو یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ سوال کیا ہے. اگر سوال کچھ بھی ہو، یعنی سوال اگر آپ یہ پوچھیں کہ ہم آپس میں بیٹھ کے ڈائیلاگ کریں یا کسی آئینی ترمیم پہ بات کریں. لیکن آپ کی اور علی ظفر صاحب کی گفتگو میں سے اب جو لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ سوچ رہے ہوں گے یار پھر یہ دہشت گردی کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ نا یہ تو متحد ہی نہیں ہے. نہیں، وہ تو بڑی واضح سی بات ہے. اگر آپ گنڈا پور صاحب کا بیان سن لیں جو انہوں نے پرسوں دیا تھا، اور یا سلمان اکرم راجہ صاحب کا یہ جو ابھی انہوں نے کہا کہ جنگ کوئی سلوشن نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ لے کر ان کی دہلیز تک جائیں گے جو پاکستان میں ہمارے بچوں کو شہید کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ جہاں جہاں وہ چھپے بیٹھے ہیں ان کے سہولت کار جو ہیں ان کو ہم روٹ آؤٹ کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں جنگ سلوشن نہیں ہے. تو آج شام کو وہ بچہ جس نے چھاتی پہ گولی کھانی ہے، شہید ہونا ہے، جب وہ جائے گا تو وہ کیا سوچ کے جائے گا کہ جنگ سلوشن نہیں، میں ویسے ہی جا رہا ہوں. تو یہ جو پیغام دے رہے ہیں ان تمام لوگوں کو جو شہید ہو رہے ہیں، وہ تمام غازی جو ہمارے بچوں کی حفاظت کرنے کے لیے جگہ جگہ کھڑے ہیں، چوکیوں پہ کھڑے ہیں، ڈیکوائے بن کے کھڑے ہیں، جن کو سنائپر رائفل شاٹس لوگ مار رہے ہیں، ان کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں یہ سلوشن ولوشن کوئی نہیں ہے، یہ تو ایسی ہی بس قربانی ہے اس ڈائیلاگ کے لیے جو ہمیں کرنی ہے. ارے بھائی، آپ فیصلہ تو کر لیں. آپ نے دہشت گردی کو اس ملک سے ختم کرنا ہے یا نہیں؟ تو اس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی کے دور فیصلہ سے کر چکی، بالکل کر چکی ہے کہ ہم ان کو روٹ آؤٹ کریں گے. روٹ آؤٹ کریں گے. دیکھیں، وہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہو، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو یا جنگ ہو، ہم ان کو باہر نکالیں گے، ان کو روٹ آؤٹ کریں گے. یہ فیصلہ ہو چکا ہے. اب بات یہ ہے کہ پہلے میں آپ کو یاد کرواتا ہوں کہ یہ آپریشن پیپلز پارٹی کے دور میں شروع ہوئے، جب جنرل کیانی کے دور میں سوات میں آپریشن کیا گیا اور ساؤتھ وزیرستان میں آپریشن کیے گئے اور ان کو باہر نکالنے کی ایک تحریک شروع کی گئی. اس کے بعد ضرب عضب ہوئی، اس کے بعد ہماری حکومت آ گئی، رد الفساد ہوا، ضرب عضب ہوئی. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد خان صاحب جب تشریف لائے تو خان صاحب نے وہی بات کی جو 1990 سے وہ تسلسل کے ساتھ کرتے چلے آ رہے ہیں. 1990 کے آپ کو تو یاد ہوگا جو انہوں نے آرٹیکل طالبان کے حق میں پہلے گلوریفائی کیا تھا، پھر آپ کو وہ تمام ان کے وہ بیانات بھی یاد ہوں گے جس میں وہ کہتے تھے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ طالبان کو اسٹیٹ آف پاکستان نے بھی بہت گلوریفائی کیا. جی ضرور کیا ہوگا، مگر جب ایک ریاست نے، جب اس کی ایکسٹرنیلٹی، ایک جنگ ہماری دہلیز پہ آ کے کھڑی ہو گئی. میں روس کی جنگ کی بات کر رہا ہوں، سوویت روس کو یونین کی چھوڑ بات. دیں. 1996 میں جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، گوہر ایوب صاحب جو ہیں وہ وزیر خارجہ تھے، تو اس وقت طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا گیا تھا، حالانکہ ان کے پاس کابل نہیں تھا. میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں کہ جب یہ ایکسٹرنیلٹیز اس جنگ کی میں نے جو پورا احاطہ کھینچا ہے وہ اس وجہ سے کھینچا ہے کہ ہمیں پورا کانٹیکسٹ، وہ جو نوجوان بچے ہیں ان کو یاد آ جائے کہ یہ طالبان کہاں سے بنے، کیسے آئے. وہ گلبدین حکمت یار سے شروع ہوئے، آپ کو پوری اس تحریک کا پتہ ہے وہ کیسے طالبان میں تبدیل ہوئی، ان کو کیوں ریکگنائز کیا گیا، وہ کیا جنگ چل رہی تھی. لیکن جب اس کی ایکسٹرنیلٹیز ہمارے سامنے آ گئیں، اس کے بعد جب ایک دفعہ ریزولو کے ساتھ یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ ہم نے اے پی ایس دوبارہ نہیں ہونے دینا، ہم نے اپنے بچوں کو گولیاں نہیں لگنے دینی، ہم نے ان کی استانیوں کو فاسفورس ڈال کے آگ نہیں لگانے دینی کسی کو، کہ ہم جائیں اور لاشوں کے بجائے خاک اٹھا کر لائیں وہاں سے اپنی ماؤں کی، اپنی ٹیچرز کی. جب یہ فیصلہ ہو گیا تو یہ دوبارہ سے یہ جو گفتگو شروع ہوئی کہ یہ ہماری فیبرک کا حصہ ہیں، یہ تو ہماری ثقافتی بھائی ہیں، ان کو تو ہم نے دوبارہ سے آباد کرنا ہے. یہ کیا گفتگو ہے؟ آپ مجھے بتائیں
کیا واقعی آپ کی ثقافت کا حصہ ہیں؟ کیا واقعی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے افغانستان میں، آپ بھی اپنی بچیوں کو اسکول سے اور تعلیم سے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ بھی وہی حال کرنا چاہتے ہیں؟ تو پھر اس وقت لمحہ موجود میں جب آپ یہ بات کر رہے ہیں تو اسلام آباد میں جو افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے اس کا ادھر نمائندہ کیوں بیٹھا ہوا ہے، ایمبیسڈر کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تو ریپریمانڈ کیا جا رہا ہے، اور نہ صرف انہیں ریپریمانڈ کیا جا رہا ہے بلکہ یہاں سے ہمارے وفود بھی گئے ہیں اور ہم نے جا کے ان کو کہا ہے کہ آپ رک جائیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ملک میں جو بھی کریں، ہم ان کے ملک کے ذمہ دار نہیں ہیں لیکن اپنے ملک کے ذمہ دار تو ہیں۔ اگر وہ اپنے ملک میں کچھ کرتے ہیں، بھلا وہ نہ بھی اچھا ہو، چاہے وہ اس کو ایک اسلامی رنگ بھی دیتے ہیں مگر اس میں آپریشن کرتے ہیں، بھلے سے وہ اپنے ملک میں کرتے ہیں، ہمیں تو خوشی نہیں مگر کرتے ہیں تو ان کا ملک ہے، لیکن ہمارے ملک میں تو یہ نہیں کریں۔ اور جو ہمیں اپنے ملک کے جو شہری ہیں، جب ان سے اور لیڈران سے پوچھتا ہوں کہ آپ ان کو جب اپنے سوشل فیبرک کا حصہ مانتے ہیں تو کیا مانتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جب آپ وہ تو آپ کو بتا رہے ہیں ان کو کیا چاہیے، بتا رہے ہیں، وہ روز آپ کو بتاتے ہیں کہ ہماری ایک خاص ایک طریقہ کار ہے، ہم چاہتے ہیں وہ طریقہ کار پورے علاقے میں اس کا نفاذ ہو، ہم پاکستان میں اس کا نفاذ چاہتے ہیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھیڑ بکریوں کی طرح مرتے رہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ جو سوشل فیبرک انہوں نے ایجاد کیا آپ اس کا حصہ بن کے ویسے ہو جائیں، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس دہشت گردی کو ختم کیا جائے؟ مگر اس ساری گفتگو میں جب میں نے سوال پوچھا کہ اس کا محور کیا ہے تو جواب وہی نکلا جس کا مجھے شک تھا کہ دہشت گردی نہیں ہے، نہیں وہ تو میں نے بات ارے کی بھائی یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اب سی ایم اس صاحب میں کیا کہہ صورتحال رہے یہ ہیں، ہے اور آج کہ عمران خان صاحب نے اپنے بیانیے میں کیا کہا ہے؟ گفتگو میں یہ واضح ہو رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ایک آپریشن کا فیصلہ کر چکی ہے، اور شاید اسی لیے آج محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی آپریشن کا ذکر کیا۔ کن الفاظ میں ذرا سنیں۔ اس الیجیٹمیٹ پارلیمنٹ الیجیٹمیٹ وزیر اعظم کی دعوت پہ کیسے جائیں، اور پھر مخصوص 15 لوگ؟ اصل میں ہمیں پسانے کی وہ ہے کہ بھائی بریفنگ ہو گئی، تحریک انصاف کے یہ کابرین آئے تھے، اور تحفظ یعنی پاکستان کی تحریک یہ کابرین آئے تھے، اور آپریشن ہونے جا رہا ہے۔ اے پی سی کہیں اس میٹنگ میں they have to facilitate presence of عمران خان، نواز شریف بھی ہو، فضل الرحمان بھی ہو، جماعت اسلامی والے بھی ہوں، پیپل پارٹی ہم ہو، پاکستان کے بچاؤ کا راستہ نکل آئے گا۔ اچھا، اب یہ اچکزئی صاحب نے کہا جی کہ یہ ہمیں پھنسانے کی کوشش تھی، انہوں نے آپریشن کرنا ہے، اور اگر ہم چلے جاتے تو یہ کہتے جی دیکھیں اپوزیشن بھی آن بورڈ تھی اور اب ہم آپریشن کر رہے ہیں۔ تو اب اس پہ علی ظفر صاحب سے بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔